السلام علیکم، بلقیس میموریل ہسپتال سے میں ہوں ڈاکٹر ماجد ظہیر چیمہ، اور میں ایز آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن رحیمیہ خان کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج جو موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اس جو حصہ ہوتا ہے گردن کا، اس کے اندر درد کیوں ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہماری جو ساری اسپائن ہے وہ مختلف حصوں کے اندر ڈیوائڈ کی جاتی ہے، جس میں اس حصے کو ہم سروائکل اسپائن کہتے ہیں، اس سے نیچے والے حصے کو ہم تھوریسک اسپائن کہتے ہیں، اور اس سے نیچے کو لمبر اسپائن کہتے ہیں۔ میں اپنی باقی ویڈیوز کے اندر لو بیک پین اور لمبر اسپائن پین کے بارے میں بہت تفصیلاً بات کر چکا ہوں اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے آیا کہ اس گردن کے حصے میں درد کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے علاج کے لیے کیا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ جو وجہ کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے پٹھے۔ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں یا پٹھے کھچاؤ کا شکار ہیں تو آپ کو یہ درد رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موڑوں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کی کمزوری ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو درد رہ سکتی ہے۔ موڑوں کے درمیان نرم ہڈی ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ سے اگر ہل جائے یا اس کے اندر ڈیجنریٹو چینجز آ جائیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو درد رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ حرام مغز اور اس سے نکلنے والی کرنٹ والی جو نسیں ہوتی ہیں، اگر اس کے اوپر دباؤ ہو تو پھر بھی آپ کو درد رہ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو درد ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجنریٹو چینجز، مطلب ڈیجنریٹو اسپائن، یا آپ کے یہ جو ورٹیبراز ہیں یا مہرے ہیں ان کے اندر آرتھریٹک چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیکھا گیا ہے دوسرا کامن وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نرم ہڈی جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ کے حرام مغز کو دبا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یا کہیں سے آپ گرے ہیں یا آپ کوئی وزن اٹھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹراما آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو درد رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو درد دیکھنے میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ موٹاپا ہے، کیونکہ جیسا میں پہلے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ موٹاپا جو ہے وہ کمر درد اور ایون سروائکل اسپائن جسم کے مختلف حصوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں تب بھی آپ کو درد رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ وجہ جو آج کل دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ریپیٹیٹو موومنٹس یا ان پٹھوں کا یا سروائکل اسپائن کا اوور یوز کر رہے ہیں، مطلب کہ ہم موبائل بہت لمبے عرصے تک اس پوزیشن میں یوز کرتے رہتے ہیں تو ہمارے پٹھے جو ہے وہ کھچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ورک فرام ہوم کا۔ آپ اگر ورک فرام ہوم کر رہے ہیں تو آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو پٹھے ہیں وہ انڈر اسٹرین آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو درد رہ رہی ہوتی ہے۔ یا پھر ایب نارمل پوسچر کے اندر آپ لیٹ کے آپ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا کئی دفعہ آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ درد دیکھنے میں آیا ہے۔ اب یہ جو درد ہے یہ پیشنٹ کے اندر کیسے پریزنٹ کرتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ عمومی طور پہ آپ کو یہاں پہ درد ہوتی ہے یا پھر آپ کو اس کے ساتھ والے جو پٹھے ہیں ادھر درد ہو رہی ہوتی ہے، یا پھر یہ درد پورے بازو کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں، یا پھر آپ کو بازو کا یا یہاں کا کوئی حصہ سن ہوتا ہوا جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ آپ کو پٹھوں کی کمزوری بھی دیکھنے میں ملتی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی اس کی موومنٹ کرتے ہیں تو آپ کو درد ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تشخیص میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ڈیٹیل ہسٹری۔ ڈاکٹر آپ کی ڈیٹیل ہسٹری لے گا، اس کے بعد اس کا ریلیونٹ ایگزامینیشن، اس میں وہ یہ دیکھیں گے آیا کہ آپ کو کہیں سنپن تو نہیں ہے، کیا واقعی آپ کے جو ہیں وہ پٹھے جو ہیں ان کی ویکنیس تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ایکس رے ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ ہڈیاں جو ہیں یا موڑے اپنی جگہ پہ موجود ہیں یا وہ اپنی جگہ سے ہل چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے MRI، اور وہ ہمیں یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ نرم ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے تو نہیں ہٹی ہوئی، یا دو موڑوں کے درمیان جو اسپیس ہے وہ کم ہوئی ہوئی ہے، اور آپ کے حرام مغز پہ یا کرنٹ والی نس کے اوپر کتنا دباؤ ہے۔
इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं NCSEMG। ये बेसिकली करंट वाली तारों का टेस्ट होता है। कहीं आया कि उनके अंदर कोई ऐसी तब्दीली या उनके ऊपर ऐसा कोई दबाव है जिसकी वजह से जो है ना वो आपके अंदर ये कमज़ोरी और ये सारी चीज़ें देखने में मिल रही हैं। अब आते हैं कि आया कि इसके इलाज के लिए क्या किया जाए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैं बार बार जोर देता हूँ वो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। प्लीज़ जो है ना अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें। अगर आप गलत पोस्चर में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो काइंडली उसको बदलें। हमारी एक पूरी एक वीडियो है जो कि हमने मोबाइल यूज़ करने पे बनाई थी, आप वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा क्या करना चाहिए, आपको दूध, अंडा, कीमा, देसी मुर्गी, शहद और सब्जियां, फ्रूट्स जितना भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जंक फूड को जो है वो अवॉइड करें ताकि आपकी लाइफ जो है आपकी हड्डियों को मजबूत कर सके। इसके अलावा लाइट एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं। कोशिश करें कि जो है बहुत लंबे अरसे तक स्क्रीन या डेस्कटॉप को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। इसके अलावा फिर आ जाता है कि और क्या कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपको इस हिस्से की गर्म टकोर करनी चाहिए क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेच है वो कम होगा, पट्टे नरम होंगे और आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपको चाहिए कि आप इसकी एक्सरसाइजेस करें क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे पट्टे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, जो लोड है वो ये लेना शुरू हो जाएंगे और आपकी दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अपने आप डॉक्टर से मशवरा करके कोई भी पेन किलर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा इन तमाम चीज़ों को करने के बावजूद तो भी आपको अपने करीबी डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि अगर आपकी दर्द ठीक नहीं हो रही या आपकी दर्द बढ़ रही है, आपके सुनपन में या आपको ये जो टिंगलिंग सेंसेशंस हैं वो बढ़ रही हैं या फिर आपके बाजू के अंदर कोई कमज़ोरी आना शुरू हो गई है तो आपको डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसके मुताबिक मशवरे के मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट लेके चलें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।